اب میں مذاکرات کے موڈ میں نہیں، جنگ بندی سے بہتر مسئلے کا حقیقی خاتمہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہہ رہا ہے ایران کو ڈیل کرنی چاہیے تھی، ان کے شہروں کے پرخچے اڑ گئے، بہت کچھ برا ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے بہتر ہے تہران چھوڑ دیں۔ ٹرمپ G7 اجلاس چھوڑ کر واشنگٹن پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ کہتے ہیں اچانک واشنگٹن واپسی جنگ بندی کی کوششوں سے بھی بڑی چیز کے لیے کی۔ امریکی مفادات نشانہ بنے تو ایران پر حملہ کر دیں گے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، کسی بھی طرح سے امن مذاکرات کے لیے ایران سے رابطہ نہیں کیا۔ اس طرح کی خبریں من گھڑت ہیں۔ اگر ایرانی حکام بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ جانتے ہیں مجھ تک کیسے پہنچنا ہے۔ G7 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کر دی، کہا ایران خطے میں عدم استحکام کی علامت ہے۔ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ چینی صدر کہتے ہیں ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا لیکن سب کا سورج غروب ہوا۔ امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا تو سبق سیکھے گا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے حالیہ بیانات کو جلتی پر تیل قرار دے دیا۔ خبردار کیا ایران پر حملوں سے جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ شعلوں کو بھڑکانا، تیل ڈالنا، دھمکیاں دینا اور دباؤ بڑھانا کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ بیجنگ ثالثی کا کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ صورتحال پرسکون بنانے کے لیے سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ ایران کا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ۔ ایرانی پریس ٹی وی نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ تل ابیب کے قریب ہرزلیہ میں موساد کے دفتر کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے لاجسٹک سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا جدید ڈیفنس سسٹم موساد کا ہیڈ کوارٹر بچانے میں ناکام رہا۔ ایرانی حملے کے بعد مقبوضہ بیت المقدس تل ابیب میں سائرن بجائے گئے، لوگوں کے ساتھ فوجی بھی بنکروں میں گھس گئے۔ ایرانی حملوں میں مزید 3 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی۔ حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی۔ کئی شہروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ہمارا ہدف عسکری تنصیبات اور حکومتی مراکز ہیں۔ اسرائیل کا ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی شادمانی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے علی شادمانی کو گزشتہ شب نشانہ بنایا گیا۔ علی شادمانی کو آیت اللہ خامنئی نے غلام علی راشد کی شہادت پر تعینات کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا مغربی ایران میں فوجی اہداف پر بڑے پیمانے پر حملوں کا دعویٰ۔ شہری آبادی، اسپتال اور سرکاری ٹی وی کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ حملے میں ایرانی ہلال احمر اور سرکاری ٹی وی کے 3 کارکن شہید ہو گئے۔ اصفہان میں چیک پوسٹ پر حملے میں 3 افراد لقمہ اجل بنی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے خامنئی کا بھی صدام حسین جیسا انجام ہو سکتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اماراتی ہم منصب کا فون، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ علاقائی امن و استحکام کی کوششوں کی فوری ضرورت پر زور دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے قیام امن کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت پر اتفاق کیا۔ ایران کے خلاف جنگ نہیں چاہتے۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر ٹم کین نے صدر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کا بل پیش کر دیا۔ کہا ٹرمپ کو ایران پر حملے کا حکم دینے سے پہلے کانگریس سے اجازت لازمی قرار دی جائے۔ اسرائیل ایران تنازع امریکہ کو نہ ختم ہونے والی جنگ میں گھسیٹ سکتا ہے۔ امریکی عوام اپنے فوجیوں کو ایک اور طویل جنگ میں بھیجنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا نیتن یاہو نے جان بوجھ کر امریکہ ایران جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کیا۔ امریکہ کو کسی اور غیر قانونی جنگ میں نہ پھنسایا جائے۔ ملکی معیشت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا نمایاں کردار ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر اور اثاثہ ہیں۔ ترسیلات زر اور سرمایہ کاری میں ان کا اہم حصہ ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ اوورسیز پاکستانیوں کا فیلڈ مارشل کو شاندار خراج تحسین، فقیر المثال استقبال کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر۔ واشنگٹن میں ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔
آرمی چیف کا دورہ امریکہ انتہائی مثبت ہے. اس دورے میں پاکستان کے لیے کچھ نتائج بھی ہیں. چاہتا ہوں کہ ISPR یا وفاق خود اعلان کرے. فیصل بابدہ کی AMI نیوز سے گفتگو. کہا بجٹ کے لیے میری 90% تجاویز مان لی گئی. دفاعی بجٹ جتنا میں نے ڈیمانڈ کیا تھا اتنا نہیں ہو سکا. فیصل بابدہ نے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی گروہ قرار دے دیا. کہا بانی PTI پھر زرداری صاحب اور اب مولانا سے سیاست سیکھ رہا ہوں. سوال ہوا کیا صرف سیکھنے کی غرض سے مولانا کے پاس گئے تھے یا کوئی پیغام بھی دینا تھا؟ جواب دیا مولانا صاحب سے یہی سیکھا ہے کہ ہر بات نہیں بتانی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں مولانا کے حکم کی تعمیل ہوگی. میں ان کی سائٹ پر کھڑا رہوں گا. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جناح یونیورسٹی کراچی کا دورہ. انتظامیہ اور طالبات نے پرجوش استقبال کیا. DG ISPR نے کہا آپریشن بنیانو مرصوص میں عوام بالخصوص طلباء اور طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا. بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دیا. کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. بلوچستان کی عوام مذہب ثقافت روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں. فتنۃ الہندوستان کی مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان سے رشتے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. طالبات کی جانب سے پاک فوج کو جنگ میں کامیابی پر خراج تحسین. کہا ہم افواج پاکستان سے ہیں اور افواج پاکستان عوام سے ہیں. عوام اور افواج پاکستان کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے گا. بلوچستان کا 1028 ارب روپے کا بجٹ پیش. ترقیاتی بجٹ کا حجم 642 ارب. غیر ترقیاتی بجٹ 249 ارب روپے رکھا گیا. صحت کے لیے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی امور کے لیے 87 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز. 8 شہروں میں سیف سٹی منصوبے کے لیے 18 ارب مختص. وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی کی تقریر کے دوران صحافیوں کا احتجاج. بجٹ کی کاپی نہ ملنے پر اجلاس کی کوریج سے علامتی واک آؤٹ. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے سولر پینل پر 18% سیلز ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی. چیئرمین کمیٹی نوید قمر نے کہا تمام سیاسی جماعتوں نے سولر پر ٹیکس کی مخالفت کی. پیسے ہی جمع کرنے ہیں تو اور بھی لاکھوں طریقے ہیں. پاکستان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. امید ہے ایران اسرائیل جنگ زیادہ طویل نہیں ہوگی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا امریکہ کے سیکرٹری تجارت سے ورچوئل گفتگو ہوئی. پاک امریکہ تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوا. بجٹ میں نہ ٹیکس لگایا نہ ہی بڑھایا. شہر اور دیہات میں ترقی اور سہولتوں کا فرق ختم کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ترقی کے ثمرات اب گاؤں گاؤں پہنچیں گے. 1800 دیہات کو ماڈل ولیج بنائیں گے. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی لا رہے ہیں. کاشتکاروں سے وعدے نبھائیں گے. 129 ارب سے زائد فنڈز دے رہے ہیں. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسی سال مکمل ہو جائے گا. بانی نے موجودہ عالمی صورتحال کی وجہ سے احتجاج کی کال 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دی. بانی PTI سے ملاقات کے بعد بہنوں کی میڈیا سے گفتگو. نورین نیازی اور عظما خانم نے کہا ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے بارے میں بانی کا کیا موقف ہے. بانی نے کہا پاکستان کو اس وقت متحد ہونا چاہیے. اطالوی بحری جہاز ITS اینٹونیو مارشیلیا کی کراچی آمد. پاک بحریہ کے حکام اور اطالوی سفیر نے استقبال کیا. ISPR نے بتایا اطالوی بحریہ کا جہاز 3 روزہ خیر سگالی دورے پر کراچی پہنچا ہے. دورے کا مقصد بحری تعاون کا فروغ اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں میں اضافہ ہے. دونوں بحری افواج کے اہلکاروں کے درمیان ملاقاتیں اور پیشہ ورانہ مشقیں ہوں گی. اس سال پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1240 ارب روپے ہے. گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا ٹیکس میں اضافہ نہیں بلکہ ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں گے. نان ٹیکس ریونیو پر زیادہ توجہ دے رہی ہیں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کل پنجاب حکومت نے اپنا تاریخی بجٹ پیش کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سب سے زیادہ توجہ صحت اور تعلیم کے شعبے پر ہے.
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF के 100% अहदाफ पूरे किए। 15 माह में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 50% इजाफा किया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं सनतों को मकामी सतह पर पैदा होने वाली बिजली रियायती निर्खों पर फराहम करेंगे। 3 साल में 800 मेगावाट पन बिजली के मंसूबे मुकम्मल होंगे। 1,32,000 मुस्तहिक घरानों को मुफ्त और आधी कीमत पर सोलर सिस्टम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्तें फौरन मुस्तरद होनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा ये सब हमारे इदारे हैं, आज मैं बैठा हूं कल कोई और बैठा होगा, कोई रूल एक्ट आइन के खिलाफ हो तो क्या उसे मानना लाजिम है। फैसल सिद्दीकी ने कहा मेरे ख्याल में उसे मानना जरूरी है जब तक कलअदम ना हो जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा फिर तो इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसे ही किया, उसका ये मतलब नहीं कि मेरे होते हुए आप सुप्रीम कोर्ट को लताड़ें। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग के रूल्स में तब्दीली खिलाफ कानून है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स में तब्दीली पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिख दिया। खत में कहा लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में जिक्र तरीके के खिलाफ रूल्स में तब्दीली हुई। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। ना ये इख्तियार किसी और को दिया जा सकता है, ना ही किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। मेरे इल्म में ऐसी कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स 2011 मनसूख हुए। फौरी गलती की तस्दीक होनी चाहिए, इससे मुलाजमीन के हुकूक भी मुतासर होंगे और ये हाई कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। विफाक ने सिंध को कॉलोनी समझ रखा है। PWD के मंसूबे पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दे दिए गए, लेकिन सिंध हुकूमत को नहीं दिए गए। क्या विफाक की हुकूमत अब सूबाई हुकूमत के इख्तियारात इस्तेमाल करेगी? शाज़िया मरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। MKM के अरकान का एहतजाज। कहा शाज़िया मरी सिंध के साथ कराची की भी बात करें। पीपल्स पार्टी कराची पर बात करने से क्यों कतराती है? शाज़िया मरी ने कहा कराची किसी के बाप का नहीं, सिंध का है और रहेगा, कोई अलग नहीं कर सकता, ना ही करने देंगे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तालीम का बजट देख लें। सिंध में तालीम की बदतरीन सूरत हाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं अवाम पर टैक्स का बोझ और अशराफिया को छूट देने से मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। फनम जफर ने कहा 34 खरब के बजट में कराची के लिए कुछ भी नहीं है। विफाकी हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी कराची को नजरअंदाज किया। 126 अरब का K4 मंसूबा 160 अरब तक पहुंच गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा हर साल बजट के बाद सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाना जमात इस्लामी की पुरानी आदत है। सिंध हुकूमत ने तालीम के शोबे को हमेशा तरजीह दी। सिंध में तालीम, सेहत, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तरक्याती काम किसी नूरा कुश्ती का नतीजा नहीं, PP की मुसलसल अवामी खिदमत का सबूत है। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में समंदरी हवाएं मुअत्तल, शदीद हब्स, दर्जा हरारत 39 डिग्री, गर्मी की शिद्दत का एहसास 46 डिग्री तक पहुंच गया। सिबी में 12, 46, शिद्दत 49, सरगोदा में 39 डिग्री, गर्मी 45 डिग्री तक महसूस की जा रही है। मुल्तान और फैसलाबाद में 36 डिग्री की गर्मी का एहसास 45, रावलपिंडी में 36 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस। इस्लामाबाद और पेशावर 12, 36, लाहौर में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिख तंजीमों का कनाडा में G7 इजलास के मौके पर मोदी के खिलाफ एहतजाज। भारतीय इंतहा पसंद वजीर आजम को मदऊ करने पर शदीद बरहमी का इजहार।
سکھ فار جسٹس اور خالستان تحریک کے ہزاروں سکھوں نے بھارت کے ہاتھوں کینیڈا میں قتل کیے گئے ہردیپ سنگھ نجر کے حق میں نعرے لگائے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے نہ رک سکے، 24 گھنٹے میں مزید 74 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے فاقہ کش فلسطینیوں پر گولیاں برسا دیں۔ امدادی مرکز پر فائرنگ سے 56 فلسطینی شہید ہوئے، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس اور جنوبی غزہ کے قریبی قصبوں کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل خوراک کی تقسیم کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں کی تحقیقات کا پھر مطالبہ۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کا آغاز ہو گیا۔ 3 روزہ عرس کے تمام انتظامات مکمل۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع مزار پر اندرون و بیرون ملک سے عقیدت مندوں کی آمد جاری۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کے لیے ایک اور احساس، فارورڈ ایشیا کی انڈر 30 فہرست میں شامل۔ ارشد ندیم نے اولمپک میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ پاکستانی سٹار بلے باز بابر اعظم آسٹریلوی لیگ BBL کے مہنگے ترین کھلاڑیوں میں شامل۔ سڈنی سکسرز کی ٹیم نے بابر کو پلاٹینم کیٹیگری میں پک کیا۔ پلاٹینم کھلاڑی کو تقریباً 8 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں۔ ICC شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل آسٹریلیا جنوبی افریقہ کے درمیان جیتا جنوبی افریقہ، لیکن ویڈیو میں چیئرمین جے شاہ کو سب سے زیادہ دکھایا گیا جیسے وہ فائنل کے ہیرو ہوں۔ مین آف دی میچ مارکرم اور 9 وکٹ لینے والے ربادہ کا صرف ایک شاٹ ویڈیو کا سوشل میڈیا پر خوب مذاق بن گیا۔